السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عطا سے ہم سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے، تو بہت سارے اسباب ہیں۔ انبیاء جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرے۔ قرآن پاک سورہ حدید کی آیت کریمہ ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ بے شک ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں روشن نشانیوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان پر ہم کتاب نازل کرتے ہیں اور انصاف کا ترازو دے کر جو سے بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں جو تشریف لانا ہے اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور عدل و انصاف جو انبیاء لے کر آتے ہیں وہ ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے، ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس جگہ تشریف لاتے ہیں، جو قانون لے کر آتے ہیں، وہ پورے معاشرے کی ایکٹیویٹیز کو کور کرتا ہے۔ وہ جو آئین ہے، جو قانون ہے، پورے معاشرے کو گھرے ہوئے رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی چیز چھوٹ جا رہی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو نظام لے کر آتے ہیں، جو قانون لے کر آتے ہیں، وہ پورے معاشرے کو گھرے ہوئے رہتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور کسی بھی معاشرے کی یا سلطنت، حکومت کی جو بقا ہے وہ عدل و انصاف ہی کے ذریعے باقی رہتی ہے۔ کسی بھی سلطنت یا
حکومت کی جو اقتدار ہوتی ہے، جب تک وہاں پر عدل و انصاف ہوتا رہے گا، اس معاشرے میں وہ معاشرہ بھی جو ہے خوبصورت رہے گا، وہ معاشرے میں جو ہے جھگڑے اور فساد نہیں ہوں گے۔ جس حکومت میں یہ چیز پائی جائے گی وہ حکومت بھی پائیدار ہوگی، اور جہاں عدل و انصاف ختم ہو جائے گا اس معاشرے میں بھی بدامنی پھیلے گی، وہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی، وہ اقتدار بھی چلے جائے گی۔ عدل و انصاف ہی کی بنیاد پر امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ انصاف ہی کے ذریعے معاشرے میں ہو، سلطنت ہو، حکومت ہو، ساری چیزیں جو ہے اسی کے ذریعے بقا رہ سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، کہ کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، عرب کی بے انصافی بہت ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، تلواریں اٹھ جاتی تھی، سالوں سال جو ہے سے بدلے لیے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ابھی تقریباً 15 ہی سال کی عمر ہے، اس وقت عرب کے لوگوں نے ایک معاہدہ کیا جس کو تاریخ اسلام میں حلف الفضول کہتے ہیں۔ معاہدہ یہ ہے کہ سارے عرب کے کفار و مشرکین مل کر، اس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا گیا، اب اس سے 15 سال کی عمر ہے، کہ اگر کہیں سے بھی کوئی ناانصافی ہوگی تو اس ناانصافی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، کہیں پر بھی ظلم ہوگا اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، مظلوم کی فریاد رسی کو سنیں گے، ان کو کسی بھی طریقے سے ہماری حمایت ہوگی۔ یہ معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو اس وقت بھی اس معاہدے کو یاد کرتے تھے زمانے جاہلیت، اور فرماتے تھے کہ یہ معاہدہ میرے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر اس کے عوض میں کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ بھی دے تب بھی میں اس معاہدے کو پسند کرتا ہوں، اور آج بھی اگر کفار و مشرکین اس معاہدے کے لیے مجھے بلائے تو میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا اور حاضر ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاہدہ عدل و انصاف پر قائم تھا، یہ معاہدہ مظلوموں کی فریاد رسی پر تھا، یہ معاہدہ ظالموں کے خلاف تھا۔ لہذا اس معاہدے کے لیے اگر مجھے آج بھی اگر کفار و مشرکین مجھے بلائے تو میں ان کے پاس جاؤں گا، اور زمانے جاہلیت میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہی معاہدہ ہے، حلف الفضول کہتے ہیں۔ تو یہ زمانے جاہلیت کے وقت یہ معاہدہ ہوا، یعنی عدل و انصاف پر۔ تو جتنے بھی عدل و انصاف کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو انصاف کے لیے، عدل و انصاف کے لیے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جمے رہو اس پر۔ عدل و انصاف کے حوالے سے جو شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہے، جو تعلیم ہمیں دی ہے، وہ 2 طرح کے ہیں، یعنی بندوں کی 2 جہت ہیں، ایک حقوق اللہ کے اعتبار سے، ایک حقوق العباد کے اعتبار سے۔ حقوق العباد کے اعتبار سے جو شریعت نے جو نظام ہمیں دیا، جو قانون ہمیں دیا، وہ مختصر ہے، عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ شریعت نے اس کے حوالے سے بھی جو فقہی مسائل ہے اس میں بھی عدل و انصاف ہے۔
بندے کو اس میں بھی عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ ایک دوسرا جہد بندے کا بندے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے فقہ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو 60 سے زیادہ جو ہے سے اس کے حقوق ملتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف بہت مختصر جو ہے سے وہ چیزیں ہیں، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے جو نظام دیا، جو قانون دیا، اس کے حوالے سے جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو 60 اور 70 سے بھی زیادہ، یعنی عدل و انصاف کے حوالے سے۔ یعنی شریعت یہ کہتی ہے مظلوم کی فریاد رزی سنی جائے اور ظالم کو ظالم نے جو ظلم کیا اس کو اس کی سزا دی جائے، شریعت کا حکم ہے۔ قاتل کو اس کی سزا دی جائے، قصاص لیا جائے، مقتول کی ورثہ کی سنی جائے، یہ انصاف ہے۔ تو جتنے بھی شریعت مطہرہ کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ مظلوم کے حوالے سے ہو، قاتل کے حوالے سے ہو، چور ہے، ڈاکو ہے، اس کے حوالے سے بھی کہ شریعت نے سزائیں مقرر کی، ان کے حوالے سے عدل و انصاف یہ ہے کہ چور کو چور کی سزا دی جائے اور جہاں سے اس نے چوری کیا ہے مالک کو اس کا مال لوٹایا جائے، یہ عدل و انصاف ہے۔ اور یہ جب تک قائم رہتا ہے دنیا میں امن و امان بھی قائم رہتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ آگے فرماتا ہے کہ عدل و انصاف کے راستے پہ کون سی چیزیں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے، اللہ کو حاضر و ناظر جائے، یعنی ایک ہوتی ہے گواہی کسی کے خلاف دینا، وٹنس کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، سچی گواہی دینی چاہیے۔ ایک گواہی ہوتی ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر، جسے اقبال جرم کہتے ہیں، اقرار کرنا، کسی چیز کا اقرار کرنا کہ میں نے یہ کام کیا، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو یہ گواہی کسی اور کے بارے میں دو یا اپنے بارے میں بولو، اللہ فرماتا ہے شہداء للہ، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں میں گواہی دے رہا ہوں، اپنے بارے میں بول رہا ہوں یا کسی اور کے بارے میں، کہ کوئی آدمی تو مجھے نہیں دیکھا اس گناہ کو کرتے ہوئے، لیکن رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا تھا، لہٰذا اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لطیف الخبیر بھی ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو جانتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اے لوگوں انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور جب گواہی دو تو سچی گواہی دو، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے دو، اگرچہ اپنے بارے میں بولنا ہے تو اس وقت بھی اس چیز کا خیال ہو۔ اب آگے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، اگرچہ والدین کے خلاف ہی کیوں نہ، گواہی دینے کے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ والدین ہیں، عزیز و قریب ہے، رشتہ دار ہیں، تو تھوڑا سا دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انصاف کے راستے میں یہ چیزیں رکاوٹ آ سکتی ہے، رکاوٹ ڈال سکتی ہے کہ تمہارا دل والدین کو دیکھ کر حق کے خلاف کوئی بات بولو یا انصاف کے خلاف کوئی بات کرو، لیکن اللہ فرماتا ہے اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ناحق پر ہیں تو تمہیں ان کے خلاف بھی گواہی دینی ہوگی۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات۔ اول الوالدین، اگر وہ گناہ کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے یا کسی اور چیز کے معاملے میں تمہیں گواہ بنایا جا رہا ہے، تو اگرچہ وہ تمہارے عزیز و اقارب بھی کیوں نہ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں ان کے لیے رحم ہو، شفقت ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے اے لوگوں انصاف پر، عدل و انصاف پر خوب قائم
قائم ہو جاؤ، اگرچہ تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑی تو دو۔ اوی الوالدین والاقربین، اقربین کہتے ہیں رشتہ داروں، عزیز و اقارب، چونکہ ان کے حوالے سے دل تھوڑا نرم ہوتا ہے۔ اسلام کی کیسی پاکیزہ تعلیمات، کسی مذہب کو یا کسی فرد کے دشمنی کو رکھ کر اس کے خلاف گواہی دینا، عدل و انصاف نہیں کرنا، اس کو پھنسانا۔ اس کے حوالے سے بھی قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ کس طرح اللہ فرماتا ہے کہ عدل و انصاف کے معاملے میں اگرچہ تمہارے والدین بھی ہو، تمہارے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو تم گواہی دو۔ یہی اسی وقت معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوگا، اسی وقت معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے گواہی کے لیے دل میں مروت نہیں ہونی چاہیے، اگر حق بات ہے تو حق کرنی چاہیے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اِن یکن غنیا او فقیرا، ہو سکتا ہے وہ شخص مالدار ہو، غنی ہے، معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اس کا محلے میں بہت بڑا آدمی ہے، اگر اس کے خلاف میں گواہی دوں گا تو اس کی عزت چلے جائے گی، اگر میں گواہی دوں گا تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل میں کسی مالدار کے حوالے سے بھی مروت نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ غلط کام کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم اس کے خلاف گواہی دو۔ ان یکن غنیا، اور آگے ہے او فقیرا، اگر فقیر ہے، غریب ہے تو تمہارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریب آدمی ہے، اس کی تھوڑی سی حمایت کر دو۔ گھر بار نہیں ہے، بچے ہے، بال بچے ہے، اگر وہ غلط کام کیا ہے، اگر بولوں گا تو جو ہے وہ کہاں چلے جائے گا۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں رحم پیدا کیا ہے، جو رحم کا تقاضا یہی کہ کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو دل مچلنے لگتا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر وہ غلط کام کیا ہے، عدل و انصاف اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، فقیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا غریب نہ ہو، اگر وہ غلط کام کیا ہے اس کے خلاف تمہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسلام کا عدل و انصاف یہی ہے کہ تم اس فقیر کے خلاف بھی گواہی دو۔ یہ جو دل میں جو مروت، جو ہمدردی ہے، یہ کس نے دی؟ رب العالمین نے دی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے فاللہ اولیٰ بہما، فاللہ اولیٰ بہما۔ آگے آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو مالدار کے لیے جو مروت جو پیدا ہو رہی ہے، جو فقیر کے لیے جو ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان سے زیادہ جانتا ہے، تم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو تمہارے اندر جو ہمدردی، جو رحم ہے، اس سے زیادہ اللہ ان کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ تم اس چیز کو پرواہ مت کرو، فاللہ اولیٰ بہما وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے گواہی دینے میں، عدل و انصاف کو قائم کرنے میں، ناانصافی کے لیے اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ خواہشات یہ کہتے ہوں گے کہ کیوں میں اس کی جو ہے خلاف گواہی دوں، خواہشات آپ کی یہ کہتے ہوں گے کیوں میں اپنے والدین کے خلاف گواہی دوں، آپ کے خواہشات یہ کہتے ہوں گے کہ اب میرے عزیز و اقارب ہیں، ان کے خلاف گواہی دوں گا تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ تو میرے سگے ہیں، ان کے خلاف اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور گواہی دینے میں ہیر پیر بھی مت کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، گواہی دینے میں ہیر پیر کے معاملات بھی مت کرو، اور تُعْرِضُوا، اور گواہی دینے میں اعراض بھی مت کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کیونکہ اللہ رب العزت تو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تو جانتا ہے۔ آیت کے اختتام میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، خبردار ہے اس سے۔ معزز حاضرین کرام، اس آیت کریمہ کی روح سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، یعنی اسلام کی کتنی پاکیزہ تعلیمات، لوگ کس طریقے سے ناانصافی کر رہے ہیں، انصاف
کا جو ترازو ہے، جو پیمانہ ہے، اس کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کس طریقے سے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمن ہے تو دشمن، اگر اس دشمنی کے لیے اس کو پھنسایا جاتا ہے، لیکن اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی پر، اللہ کے واسطے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی نہ اکسائے، نہ ابھارے۔ یہ دوسری آیت کریمہ ہے، بالکل اسی طرح ملتی جلتی ہے۔ اس میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ کسی قوم سے اگر نفرت ہے، ہوتا کیا ہے، کسی آدمی سے کچھ ہو گیا، کچھ غلطی ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو اب اس سے اپنے دل میں بغض، عداوت، دشمنی، یہ ساری چیزیں پلتی رہتی، موقع کی تلاش میں رہتے، کچھ غلطی کرے تو پھر جو اسے بتایا جائے۔ اور جب کچھ ہو جاتا ہے، جب کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو جب انصاف کرنے کے لیے جو حضرات بیٹھتے ہیں، تو اس وقت کیا کرتے ہو، جو پرانی دشمنی جس کی وجہ سے، چھوٹے کچھ معاملات کی وجہ سے دل میں کینہ، حسد، بغض، عداوت جو بھری ہوئی رہتی ہے، وہ موقع رہتا ہے ان کے ساتھ ناانصافی کرنے کا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں نہ اکسائے کسی قوم کی دشمنی، عداوت، اس بات پر کہ تم عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو، کسی سے بنتی نہ ہو، بغض و حسد میں ڈوبا ہوا ہو، اس وقت اس کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کا وقت آ جائے، یہ بہت ہی جو ہے خطرناک وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت اچھے اچھے لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، لیکن رب العالمین کہتا ہے، رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ ان کے ساتھ ناانصافی کرو، بلکہ اعدلوا، اس کے ساتھ انصاف کرو۔ اس وقت بھی اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ انصاف کرو۔ اگر اس آیت کریمہ کے تحت اسلام کی تعلیمات اور تاریخ اسلام کے اگر واقعات کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے انصاف کر بتایا۔ خیبر کا واقعہ ہے، سن 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے اور خیبر کا قلعہ فتح ہوا، وہاں کے لوگ، وہاں کے یہودی جو غدار، جو مسلمانوں کو ستاتے تھے، مسلمانوں کے خلاف، کفار و مشرکین کے خلاف مل کر سازشیں کرتے تھے، یہاں تک کہ سارے غدار یہودی پکڑے گئے، لیکن یہودیوں کی درخواست ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہاں سے جلا وطن نہ کریں، آپ ہمیں اس ملک سے نہ بھگائیں، ہم اسی ملک میں رہیں گے، کاشتکاری کریں گے، زراعت کریں گے، جو بھی کاشتکاری ہوگی اس کا آدھا حصہ آپ کو دیں گے، آدھا حصہ ہم رکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک میں اجازت دوں گا اس وقت تک تم یہاں رہ سکتے ہو، اور میں جس وقت تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہوں گا تو چلے جانا۔ وہ یہودی جو مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا، کبھی کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر حضور کو، حضور کے صحابہ کرام کو ستایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ جب تک میں تمہیں اجازت دوں گا تم یہاں رہو گے، جس وقت تمہیں اجازت سے یہاں خالی کرنے کے لیے کہوں گا اس وقت چلے جاؤ۔ انہوں نے اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی زراعت ہو جاتی ہے، پیداوار کھیتی ہوتی ہے، تو اس اناج کو اکٹھا کرتے ہیں، اناج کے 2 حصے کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اناج کو جب تقسیم کرو تو اس کے 2 حصے کرو، اس میں یہ نہ دیکھو کہ اچھا والا حصہ تم لے کر آ جاؤ، خراب والا حصہ ان یہودیوں کو دے دو، اگرچہ وہ دشمن ہے، وہ دشمنان اسلام ہے، لیکن یہ دشمنی
اس بات پر تمہیں نہ اکسائے کہ انہیں گندا والے جو زراعت میں جو اچھی چیزیں بھی ہوتی خراب چیزیں بھی ہوتی ہے وہاں پر بھی انصاف قائم کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اس اناج کے 2 حصے کرنا اور ان یہودیوں سے کہنا جو حصہ تمہیں چاہیے وہ لے لو اور ان کے بعد جو حصہ بچ جائے اسے لے کر آ۔ یہ عدل و انصاف ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف کس طرح کیے؟ جبکہ وہ ظالم قوم جو یہودی وہ دشمنان اسلام ہیں انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا، بلکہ صحابی رسول نے وہاں جا کر ان سے مخاطب کر کر کہا کہ اے یہودیو تم دشمن ہو، تم نے کئی انبیاء کو تم نے شہید کیا، تم نے اللہ کی ذات پر تہمت باندھی، تم نے ہمیں بھی ستایا، لیکن اس بات کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم تمہیں خراب والا مال دے دیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی انصاف کیا جائے کہ اس مال کے 2 حصے کیے جائے اور اس حصے میں سے انہیں جو پسند ہوگا اس مال کو اٹھانے کے بعد تم اس دوسری چیز کو لے کر واپس آ۔ جب یہودیوں نے یہ سنا وہ حیرت زدہ ہو گئے اور فرمایا کہ یہ اسی انصاف عدل و انصاف کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے۔ عدل و انصاف کے واقعات بے شمار، یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی اور عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک قریش کی عورت نے چوری کی تھی، تو چوری کرنے کے بعد چوری کی سزا تو ہاتھ کاٹنا، تو قریش کے لوگوں نے اسامہ بن زید کو اپنا سفارشی بنا کر بھیجتے ہیں، آپ جا کر سفارش کریں کہ اس عورت کو چھڑا لیں۔ جیسے ہی وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ قریش کی عورت ہے، ایسا ہے، سفارش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر تک تشریف لے جاتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم سے پہلے کی قوموں نے جب کوئی شخص ان کا مالدار اور اچھا آدمی گناہ کرتا تھا یا چوری کرتے تھے، زنا میں ملوث ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو وہ پچھلے قومیں چھوڑ دیتی تھی، وہی کام اگر کوئی غریب آدمی کرتا، وہی کام کوئی غریب آدمی کرتا تو اسے سزائیں دیتی تھی، تو اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ تاریخی جملہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے لیے بھی وہی سزا دیتا جو اس کے لیے سزا ہے۔ عزیز و اقارب کا کوئی خیال نہیں ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں، اگر یہ کام میری بیٹی فاطمہ بن محمد بھی کی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی وہی کرتا جو اس کے ساتھ کر رہا۔ یہ اسلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات۔ آج جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک پاکیزہ اور مقدس ایسا مذہب ہے جو قدم قدم پر حکمرانوں کو انصاف کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اتنے ایسے واقعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک باغ دیا، میں اپنے بیٹے کو ایک باغ دیا ہوں، لیکن اس پر میری بیوی یہ کہتی ہے کہ میں جب تک اس بات پر راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہ بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہ بن جائے میں اس چیز پر راضی نہیں ہوں گی۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے، آپ گواہ بن جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صحابی سے تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ اور بھی بیٹے ہیں؟ حضور صحابی رسول نے فرمایا جی ہاں میرے اور بھی بیٹے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اور بیٹوں کو بھی یہ باغ دیے، اور بیٹوں کو بھی تم نے باغ دیا ہے؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے نہیں دیا ہے، صرف ایک ہی بیٹے کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گناہ پر کبھی بھی کسی کا گواہ نہیں بنوں گا۔ یعنی اولاد گناہ کیا ہے کہ جب اولاد کے ساتھ
اس اولاد کو جب کوئی تحفہ دیا جائے، کوئی ہدیہ دیا جائے تو اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک بیٹے کو زیادہ دوں گا، ایک بیٹے کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ جب تحفے بھی لائے، باپ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اس وقت بھی انصاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گناہ پر گواہ نہیں بنوں گا۔ گناہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ایک بیٹے کو باغ دیا اور دوسرے بیٹے کو نہیں۔ تو قرآن کی آیت ہے نا، ابل والدین، کہ والدین ہو، عزیز ہو، اقارب ہو، تمہارے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اس وقت بھی جو ہے انصاف پر قائم ہونا چاہیے۔ ایسے تاریخ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کتنے واقعات ہیں۔ حضور کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بادشاہ، ملک غسان کا ایک بادشاہ آتا ہے۔ ملک غسان کا بادشاہ آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ایمان لے آتا ہے، اور اس کے ساتھ چند ساتھی ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ بادشاہ بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ بادشاہ وہاں جو عمرے کے لیے جب جاتا ہے اور طواف کرتے رہتے، طواف کے دوران کسی ایک مسلمان دیہاتی کا پیر اس بادشاہ کے چادر پر، جو احرام کی جو چادر ہے اس پر قدم پڑ جاتا ہے تو وہ چادر نیچے گر جاتی ہے۔ جیسے ہی گرتی ہے وہ بادشاہ غضبناک ہو جاتا ہے اور ایسا تھپڑ رسید کر دیتا ہے کہ اس کے ناک سے بھی خون نکلنے لگتا ہے، اس کے دانت بھی جو سے ڈھیلے ہو جاتا ہے، اور وہ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ اس نے مجھ پر جو ہے تھپڑ مارا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، وہ ملک غسان کا بادشاہ یہ کہتا ہے یہ حرم کیا، حضور فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ وہ ملک غسان کا بادشاہ کہتا ہے اگر حرم کی تقدس کا مجھے احترام نہیں ہوتا تو اسے میں قتل کر دیتا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں تو نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا ہے، لہٰذا اب اس سے معافی مانگ یا پھر تجھے قصاص لینا ہوگا۔ وہ شخص تجھے بھی تھپڑ مارے گا، یا تو معافی مانگ یا پھر یہ شخص جو ہے تجھ سے کوئی قصاص لے گا۔ وہ غضبناک ہو جاتا ہے، اس دیہاتی اور اس غریب مسلمان کی وجہ سے مجھے قصاص لیا جائے گا؟ تعجب میں ہو جاتا ہے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد عدل و انصاف کے معاملے میں سارے لوگ میرے نزدیک برابر ہیں۔ بادشاہ ہوگا تو، لیکن اب ایمان لانے کے بعد حقوق کے حوالے سے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے حوالے سے اب میرے نزدیک سارے لوگ برابر ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی وہ بادشاہ ہوگا تو مار کھا لے، تو وہ بادشاہ پھر وقت مہلت مانگتا ہے، اور مہلت مانگنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس شخص کو، اس بادشاہ کو مہلت دیتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ دیہاتی ہاں میں مہلت دیتا ہوں، لیکن ایک دن کے بعد وہ پھر ملک شام کو بھاگ جاتا ہے اپنے ملک کو، اور پھر وہ مذہب عیسائی کو پھر قبول کر لیتا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ لیکن عدل و انصاف کے معاملے میں اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ چاہے بادشاہ ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، لیکن جب عدل و انصاف قائم کرنا ہے تو کسی کے ساتھ بھی مرفت نہ کی جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان تم عدل و انصاف کرو تو بین الناس انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان بھی نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہو، لیکن اگر تمہارے سامنے اگر وہ فیصلہ آئے تو عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک اور واقعہ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے۔ حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آتا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی جو زرہ ہوتی ہے جنگ صفین کے دوران وہ گم ہو جاتی ہے۔ زرہ جو ہتھیار وغیرہ سے محفوظ کرنے کے لیے جسم پر پہنی جاتی ہے اسے زرہ کہتے ہیں، وہ گم ہو جاتی ہے۔ پھر جب حضرت مولا کائنات جب واپس آتے ہیں عراق تو وہاں یہودی کے پاس وہ زرہ دیکھتے تو فرماتے ہیں کہ یہ تو میری زرہ ہے، یہ تو میری زرہ ہے۔ تو حضرت عمر وہ یہودی کہتا ہے کہ تم آپ کی زرہ نہیں ہے، میرے پاس ہے لہٰذا میری زرہ ہے۔
مولا کائنات حضرت قاضی شریح اس وقت کے وہاں کے قاضی ہوتے ہیں، ان کے پاس لے کر جاتے ہیں، قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اے قاضی، یہ جو ہے یہ زرہ میری ہے، اور اس نے یہ میری جنگ صفین کے دوران یہ گم ہو گئی تھی اور یہودی کے پاس ہے، نہ اسے میں ہدیے میں دیا نہ تحفے میں دیا، لیکن اس کے پاس یہ زرہ آ گئی، لہٰذا آپ عدل و انصاف فرما کر یہ زرہ مجھے واپس کیجئے۔ قاضی شریح فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ سب سے پہلے اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص او یہودی، بتا یہ زرہ کس کی ہے؟ وہ یہودی کہتا کہ یہ زرہ میرے پاس ہے، لہٰذا میری ہی، میں ہی اس کا مالک ہوں۔ قاضی شریح مولا کائنات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین کیا اس پر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اس پر میرے بیٹے حضرت حسن گواہ ہے، اور ایک صحابی رسول ہے یا اور ایک کوئی غلام ہے، وہ دو شخصوں کو گواہ بناتے ہیں۔ قاضی شریح جو تاریخی جملہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن آپ کا بیٹا ہے، لہٰذا آپ کے حق میں یہ گواہی قبول نہیں کی جائے۔ آپ امیر المؤمنین ہیں، مولا کائنات ہے، میں اسلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات بتانا چاہتا ہوں۔ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، لیکن قاضی شریح جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے انصاف کرنا ہے، لیکن انصاف کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر بیٹا باپ کے حق میں گواہی دیتا ہے تو وہ گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اس وقت ایک یہودی کے سامنے، یہودی کے خلاف میں حضرت قاضی شریح گواہی دیتے ہیں، وہ یہودی حیران رہ جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ تو میرے خلاف آئے تھے، لیکن قاضی صاحب تو آپ کے خلاف جو ایسے ہی معاملہ کر دیا، آپ کے خلاف یہ معاملہ کر دیا۔ جیسے ہی سنتا ہے وہ یہودی، وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود، ایک امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، اس کے باوجود خلاف گواہی دے رہے ہیں، اس کے باوجود جو اسلام کے جو تعلیمات ہے اسی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ قاضی شریح کے قدموں پر پڑ جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو گواہی، یہ جو مذہب اسلام ہے، یہ مذہب اسلام بھی حق ہے، جو مذہب اسلام کو لے کر آئے اس کی تعلیمات بھی حق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں جس مذہب کے ماننے والے اس طرح انصاف کرتے ہیں وہ مذہب بھی حق ہے، اس مذہب کو جو دین لے کر آئے محمد رسول اللہ، ان کی بھی میں گواہی دیتا ہوں، یہ کہہ کر کلمہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات پھر اسے اس زرے کو اور اس کے ساتھ میں ایک گھوڑے کو تحفے میں عطا فرماتے ہیں، یعنی ایمان لانے پر مولا کائنات خوش ہو جاتے ہیں، اور اس خوشی میں آپ ان کو اس زرے کو بھی واپس کرتے اور گھوڑا بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی فیصلہ کرنے کے وقت امیر المؤمنین ہے تو بھی نہ دیکھا جائے، فیصلہ کرتے وقت وہ ملک غسان کا بادشاہ ہوگا، وہ ایمان لے آیا لیکن اس کی بھی میں رعایت نہیں کروں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے۔ اسی طریقے سے اور بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جب ایک معاملے میں حضرت کعب بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو جاتا ہے، حضرت صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گواہ کے لیے جاتے ہیں تاکہ آپ انصاف کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی حضرت زید بن ثابت کو معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین آئے ہوئے ہیں، آپ اٹھ جاتے ہیں اور اپنے بستر پر اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق فرماتے ہیں یہ سب سے پہلا آپ کا ظلم ہے، یعنی جب آپ کے پاس عدل و انصاف کے لیے آئے تو کسی کو بھی ترجیح نہ دی جائے، ہر ایک کو اس مقام پر رکھا جائے۔ عمر فاروق فرماتے یہ پہلا ظلم ہے آپ کا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت وہ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتے ہیں کہ یہ کسی معاملے میں مجھ پر اختلاف کر رہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو حضرت عمر فاروق حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ عمر کے بارے میں آپ اختلاف کر رہے تو کیا کوئی گواہ ہے؟ تو کہتے میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گواہ نہ ہو تو جس کے بارے میں ہے اسے قسم کھانا پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرماتے قسم کھاؤ، اس صحابی رسول جو ان پر الزام لگاتے ان سے کہتے کیا تم امیر المؤمنین سے گواہی لو گے، قسم لو گے؟
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے زید بن ثابت تم کبھی بھی قاضی اور جج نہیں بن پاؤ گے، اس لیے کہ جج کے لیے، قاضی بننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی دونوں کے درمیان فرق نہ کیا جائے، عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں کہ تمہارے سامنے کوئی بھی ہو، امیر المؤمنین کیوں نہ ہو، ان سے بھی تمہارے اوپر لازم ہے کہ حلف لیا جائے، اور یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حلف لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم اس منصب کے لائق نہیں ہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تم اس منصب کے لائق نہیں ہو، اس لیے کہ تم دو لوگوں کے درمیان فرق کیا۔ میں امیر المؤمنین ہوں گا، لیکن جب تمہارے درمیان تمہارے پاس فیصلہ آئے تو اس وقت کسی کو نہ دیکھا جائے، نہ کسی مذہب کو دیکھا جائے، نہ کسی منصب کو دیکھا جائے، نہ اس کی مالداری کو دیکھا جائے، نہ عزیز و اقارب کی محبت کو دیکھی جائے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو، ایمان پر، اس عدل و انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اور اللہ کو گواہی بنا کر جو ہے گواہ دو، اگرچہ وہ تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تمہارے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار شخص ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، ان میں جو ہے سے اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو، فلا تتبعوا الهوى وان تلووا، اور اس میں ہیر پھیر بھی مت کرو، وان تعرضوا، اور اس میں اعراض بھی مت کرو، اگر کرو گے فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کیونکہ اللہ رب العزت تو جانتا ہے تم دنیا میں کسی طریقے سے اپنے والدین کو بچا سکتے ہو، دنیا میں تم اپنے عزیز و اقارب کو بچا سکتے ہو، دنیا میں تم مالداری کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی نہیں دے کر بچا سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ معزز حاضرین کرام، یہ اسلام کی وہ پاکیزہ وہ تعلیمات ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، اولیاء کرام کے بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں، اور جب تک معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوگا وہ معاشرہ، وہ سلطنت، وہ حکومت بھی برقرار رہتی ہے۔ جہاں عدل و انصاف ختم ہوگا وہ معاشرہ بھی جو ہے خراب ہو جاتا ہے، وہ حکومت بھی جو کا اقتدار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سارے لوگ جب بھی معاملہ ہو، چاہے معاشرے کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی کی زندگی میں ہمیشہ عدل و انصاف کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عدل و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی عدل و انصاف پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل